Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو کس وقت ادا کرے؟ تو بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ تو سنتوں کی قضا کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ تو فجر کی سنت جو ہے اس بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ان کے پڑھنے کے لیے ان کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو حضور اکثر فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کی فضیلت اور تاکید کے بارے میں حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں لازمی پڑھا کرو، انہیں نہ چھوڑا کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند ڈالیں، کہ یعنی کہ اتنی تاکید حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اگر کوئی شخص فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں آتا ہے اور وہ آتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے جو ہے یہ سنتیں ادا کرے۔ اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے گا تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے دوسرے حصے میں یا صف کے کسی اور کونے میں کھڑے ہو کر پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اگر سنتیں ادا کروں گا تو جماعت مجھ سے چھوٹ جائے گی، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے جماعت میں شامل ہو، اس کے بعد سنتوں کی قضا کرے۔ تو اب بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تو فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کے بعد کی سنتیں ہیں جو قضا کی جائیں، اور زوال سے پہلے پہلے تک فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.